بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین و سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے سب سے پہلے دعا میں شرکت فرما لیجیے۔ اللہ رب العزت سب کی ضروریات اور حاجات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دے۔ میرا اللہ ہر ظالم کے ظلم اور شریر کے شر، حاسد کے حسد سے آپ سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، آج ایک عمل جو آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں، اس عمل کو اگر آپ کر لیتے ہیں تو ساری زندگی آپ کی دولت کی پریشانی بالکل ختم ہو جائے گی، رزق کی پریشانی بالکل ختم ہو جائے گی، کاروبار کے مسائل آپ کے بالکل حل ہو جائیں گے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ ساری زندگی دولت سے کھیلتے رہیں گے، مالی پریشانی جتنی بھی ہے آپ کی ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کے رزق میں برکت نہیں ہے، وسعت نہیں ہے، کاروبار آپ کا نہیں چل رہا، دکان آپ کی نہیں چل رہی، بہت سارے مسائل کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے، حاسدین کا حسد بھی ہے، اور اسی طرح سے کاروبار پہ نقصان سے نقصان ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور یہ عمل ہر انسان کرے، جس کا کاروبار ہے وہ بھی کر سکتا ہے، اور جس کی ملازمت ہے وہ بھی کر سکتا ہے۔ ہر انسان اس عمل کو ضرور کر لے، اور کوشش یہ کریں کہ ہر ہفتے ایک دفعہ ضرور کر لیں، ورنہ ایک دفعہ آپ اس کو ایک مہینے میں ضرور کر لیں، نہیں تو سال میں ایک دفعہ ضرور کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ ناظرین اکرام، یہ رزق کے جتنے معاملات ہیں یہ سب کے سب اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں۔ ناظرین اکرام، اللہ رب العزت ہی اپنے بندوں کو رزق دینے والے ہیں، وہی رزاق ہیں، وہی سب کچھ عطا کرنے والے ہیں۔ اور اگر انسان کے تعلقات اللہ رب العزت کے ساتھ انسان کا تعلق جڑا ہوگا، اور اللہ رب العزت کے ساتھ انسان کا تعلق ہوگا، اور انسان اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے معاملات اور اعمال پہ کاربند ہوگا، تو پھر انشاءاللہ تعالی جتنے بھی مسائل ہیں وہ حل ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے، اپنی زندگی میں ایک بدلاؤ لے کر آنا ہے، ایک تبدیلی لے کر آنی ہے۔ اور وہ تبدیلی کیسی ہونی چاہیے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تو ہماری زندگی میں نماز آ جائے، ہم نماز پڑھنے لگ جائیں، اور گھر کے تمام افراد نماز پڑھنے والے ہوں۔ اسی طرح گھر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت ضرور ہونی چاہیے، جیسے سورہ یاسین کی تلاوت ہے، اس کو ضرور کم از کم فجر کے بعد ایک مرتبہ ضرور کر لیا کریں، کیونکہ یاسین کو پڑھنے سے پورے دن کے رزق کا انتظام ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العزت اپنا فضل، اپنا کرم فرما دیتے ہیں، حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ تو گھر میں ایک تو نماز کی پابندی کریں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں میں نماز ادا کیا کرو۔ مرد ظاہر ہے نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کریں گے، لیکن سنتیں وغیرہ کا معمول بنائیں کہ اپنے گھر میں ادا کریں، اور خواتین گھر میں نماز کو ضرور ادا کریں، اور گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت جس جگہ پر ہوتی ہے اس جگہ پر رحمت بھی ہوتی ہے، برکت بھی ہوتی ہے، اللہ رب العزت کا خاص فضل اور کرم اس جگہ کے اوپر ہوتا ہے۔ ہمارا اب معاملہ یہ ہے کہ ہم نہ تو قرآن کی پابندی سے تلاوت کرتے ہیں، نہ ہی ہم نماز پڑھتے ہیں، اور پھر ہمارے گلے یہ ہوتی ہیں ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے۔ تو آپ اگر یہ عمل کرنا چاہتے ہیں، بلکہ کوئی بھی وظیفہ جو بھی آپ مختلف لوگوں سے پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، کوئی بھی وظیفہ آپ کرنا چاہتے ہیں، تو ان وظائف کی بنیاد نماز ہے اور قرآن ہے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے، قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے، اور پھر آپ گلہ یہ کرتے ہیں کہ ہم نے وظیفہ کیا، ہمیں حاصل کچھ نہیں ہوا، تو ناظرین کرام پھر واقعتاً آپ کو حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ تو پہلے نماز کی پابندی ضرور کریں، اس کے بعد سارے کام ہیں۔ اگر آپ نماز پابندی سے پڑھتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ جو نماز پابندی سے پڑھتا ہے اس کے رزق میں برکت بھی ہوتی ہے۔ رزق کا وعدہ اللہ رب العزت کے طرف سے ہے، اور اللہ رب العزت ہی اس کو عطا کرنے والے ہیں۔ تو چلیے عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ عمل کون سا ہے، کیسے کرنا ہے، اس کی ترتیب کو آپ نے مکمل طور پر سمجھ لینا ہے، اور پھر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو ضرور فائدہ ہوگا اس سے۔
اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ۔ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش یہ ہے، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے تاکہ اس طرح کی مفید ویڈیوز آپ تک ٹائم ٹو ٹائم پہنچتی رہیں۔ ناظرین کرام، ظہر کی نماز کے بعد کا یہ عمل ہے۔ 2 تسبیحات میں اس کے ساتھ آپ کو اور بتا دوں جن کو آپ اپنا معمول اگر بنا لیتے ہیں تو یقین مانیے آپ کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی۔ ایک تو درود شریف کی تسبیح اور ایک استغفار کی تسبیح۔ آپ صبح و شام کم از کم ایک تسبیح درود شریف کی کر لیا کریں، ایک تسبیح آپ استغفار کی کر لیا کریں، صبح بھی اور شام کو بھی۔ یہ آپ کی زندگی کے تبدیلی کے لیے بہت ہی اہم تسبیحات ہیں اور ان کو کرنے سے اللہ رب العزت بہت ہی زیادہ اپنے بندے کو نواز دیتے ہیں۔ دنیا میں عزتیں بھی ملتی ہیں اور آخرت میں بھی کامیابیاں ملتی ہیں، دنیا میں بھی کامیابیاں مل جاتی ہیں۔ ظہر کی نماز آپ نے ادا کرنی ہے اور نماز ادا کرنے سے پہلے آپ نے اپنی جیب میں سے ایک کوئی بھی نوٹ نکال لینا ہے، 10 کا، 20 کا، 50 کا، 100 کا، جو بھی آپ نکالنا چاہیں اس کو آپ نے نکال کے علیحدہ کر کے اپنی جیب میں رکھ لینا ہے۔ پہلے آپ نے علیحدہ کر لینا ہے نماز سے پہلے۔ خواتین بھی یہ عمل کر سکتی ہیں کہ وہ اپنے پرس میں سے نوٹ نکال کر اپنے پاس رکھ لیں نماز ادا کرنے سے پہلے۔ جب آپ نماز کو مکمل ادا کر لیں، فرائض اور سنن اور نوافل وغیرہ آپ پڑھ لیتے ہیں، تو وہیں پر بیٹھے بیٹھے آپ نے اس نوٹ کو نکال کے اپنے ہاتھ میں رکھ لینا ہے۔ اپنے ہاتھ میں نوٹ کو رکھتے ہوئے آپ نے اول 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درمیان میں آپ نے 129 مرتبہ سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے، 129 مرتبہ سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے ایک تسبیح یا رحمان یا رحیم اس کی کرنی ہے اور اس نوٹ کے اوپر آپ نے دم کر دینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے ایک کپڑے کے اندر، کپڑا کلر والا نہ ہو، سفید کپڑا ہو، اس کپڑے کے اندر آپ نے اس نوٹ کو لپیٹ کے بالکل چھوٹا سا کر کے لپیٹ دیں، اور جہاں پر آپ کے پیسے آپ رکھتے ہیں وہاں پر آپ نے اس نوٹ کو رکھ دینا ہے۔ چاہے آپ اپنے پرس میں رکھ لیں، کسی دراز وغیرہ میں رکھ لیں، کسی سیف وغیرہ میں رکھ لیں، یا دکان ہے تو دکان کے گلے میں آپ اس نوٹ کو رکھ دیں، اسی طرح سے رکھ دیں۔ اور پھر اب آپ نے بس یہ آپ کا کام مکمل ہو گیا ہے۔ اب آپ نے ایک تو جو 2 تسبیحات میں نے آپ کو بتا دی ہیں، ایک استغفار کی، ایک درود شریف کی، اس کی آپ نے پابندی کرنی ہے۔ صبح و شام آپ نے ایک ایک تسبیح ان کی ضرور پڑھنی ہے، نماز کی پابندی آپ نے کرنی ہے، اور قرآن مجید کی پابندی۔ اور اس کے ساتھ میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ آپ اپنی دکان اگر آپ کی ہے تو دکان پہ آپ سورہ یاسین کو ضرور پڑھا کریں، کیونکہ دکان پہ اکثر جو ہے تلاوت وغیرہ کا رجحان نہیں ہوتا، تو دکان میں مختلف اعمال ہوتے رہتے ہیں، تو کوشش یہ کریں کہ دکان میں بھی سورہ یاسین کی تلاوت کو ضرور کیا کریں۔ اگر دکان میں آپ سورہ یاسین کی تلاوت کریں گے اور ساتھ میں آپ کا یہ عمل ہوگا جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے، ظہر کی نماز کے بعد آپ نے جو کرنا ہے اس کو آپ نے کر لینا ہے، اور دکان پہ اگر آپ سورہ یاسین بھی پڑھیں گے تو پھر آپ دیکھیے گا خود ہی کہ دکان پہ ایک تو گاہک بہت زیادہ آپ کے آنا شروع ہو جائیں گے، اور اللہ رب العزت جو مال آپ کے پاس آئے گا اس میں خیر و برکت بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہوگی۔ 2 چیزوں کو بالکل بھی نہیں چھوڑنا، نماز اور قرآن کو، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے لینے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ جب اس کے ساتھ ہمارا ایک تعلق اپنے خالق کے ساتھ جڑ جائے گا تو پھر دیکھیے کیسے ہمارے مسائل جتنے بھی ہیں وہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اعمال میں سے ایک تو 2 چیزیں یہ ہیں، اور 2 درود شریف اور استغفار، ان کی تسبیحات آپ نے ضرور اپنی زندگی کا ایک حصہ بنانی ہے۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی استفادہ کر سکیں۔ اپنا اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔